چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب چیز بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا، قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا قائم کرتا ہے تو، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو زمین میں اس کو جو فساد کرے، اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں، بِحَمْدِکَ، اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاک ذات کو، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، یعنی اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ قال، فرمایا، بے شک، انی اعلم ما لا تعلم، مجھ کو معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں، یعنی جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سبھی چیزوں کے نام سکھا دیے، اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ، نام بتاؤ ان سبھی چیزوں کے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً نام بتانے شروع کر دیے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا، بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر بتاؤ ان سب چیزوں کے نام۔ قالو، بولے، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہم کو معلوم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، یعنی پاک ہے تیری ذات، اور ہم کو پتہ نہیں، صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا، حکمت والا۔ قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتا دے، باسمائہم، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، قال، فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی میں ہر چیز سے واقف ہوں جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جو تم ظاہر کر دیتے ہو۔ یعنی فرشتے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہی خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ ہم ہر چیز میں برتر ہیں، ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور نہ ہی کبھی فساد پھیلائیں گے، نہ ہی خون ریزی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر خواہشوں کا مادہ نہیں رکھا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ کیونکہ اللہ چاہتا ہے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو فرشتوں سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات کا اشرف، اس کو اتنا شرف عطا فرمایا ہے انسان کو۔ آج کی تلاوت کو ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی سپلیکیشن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو مجھے یہ کلمات جن چیزوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کلاس.